بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے ہم کریں گے مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر تو پیارے بچوں کو یاد ہو، ہم نے یہ چیپٹر پڑھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں، انہوں نے جتنی فتوحات حاصل کی تھیں اپنے دور خلافت میں اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ہم نے کیے تھے اس کا MCQs کا پارٹ۔ تو بچوں، آج ہم کریں گے لانگ کویسچنز اور ان کے آنسرز، یعنی مشقی سوالات۔ تو آپ چاہو تو ان سوالات کے جوابات کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہو، یا چاہو تو اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہو۔ دیکھتے ہیں جی اپنا آج کا پہلا سوال، یعنی کہ کویسچن نمبر 1 کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے کی ان کی زندگی کیسی تھی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ قبول اسلام سے قبل بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بچپن اور جوانی پاکیزہ ماحول میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محنت، صداقت اور اصول پسندی کی بدولت مکہ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قبول اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نیک انسان تھے، اور انہوں نے اپنی بچپن سے لے کے اپنی جوانی ایک بہت پاکیزہ ماحول میں گزاری تھی۔ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اصول پسندی کی بدولت آپ مکہ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اب ہے جی سوال نمبر 2، یعنی کہ کویسچن نمبر 2 کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والے کے پیارے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوئی، اسی لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ چلیے بچوں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 3 کہ بئر روما کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اگر تو آپ لوگ بچوں کو یاد ہو کہ بئر روما کیا تھا، وہ تھا جی پانی کا کنواں۔ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی۔ مثلا مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی۔ بئر روما یعنی پانی کا کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ اس قدر سنگ دل تھا کہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو بچوں یہاں پہ ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما، اور وہ تھا ایک یہودی کی ملکیت۔ اب جو وہ یہودی تھا وہ انتہائی سنگ دل تھا، بہت ظالم تھا، اور وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیتا تھا۔ تو مسلمانوں کی تکلیف دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بئر روما یعنی وہ پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی نصف کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اس کنویں میں سے ایک دن یہودی پانی بھرتے اور ایک دن مسلمان۔ کچھ عرصے بعد اس یہودی نے کنویں کا بقیہ حصہ بھی فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ کنواں خرید کر بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں،
تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اب کیا ہوتا تھا کہ ایک دن اس میں یہودی پانی بھرتے تھے اور ایک دن اس کنویں میں سے مسلمان پانی بھرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد جس یہودی کی وہ کنواں ملکیت تھا اس نے بقیہ کا حصہ جو کنویں کا رہتا تھا وہ بھی فروخت کر دیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بقیہ حصہ خرید کر بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 4 یعنی کوسچن نمبر 4 کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ایثار بیان کریں. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بچوں کو ادا کی. اگر تو آپ پیارے بچوں کو یاد ہو کہ ان 2 یتیم بچوں کے کیا نام تھے, اس کا ایک کا نام تھا سہل اور ایک کا نام تھا سہیل, جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. تو مسجد نبوی کی تعمیر میں جو زمین خریدی گئی تھی اس میں کس نے پیسے بھرے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بچوں کو سہل اور سہیل سے, اور اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی. ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں جی کہ ایک مرتبہ مدینے میں سخت قحط پڑ گیا, کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا. انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا. اس میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے. مختلف تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قیمت دے کر غلہ خریدنا چاہتے تھے, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے, اور سارا غلہ غریبوں اور حاجت مندوں میں مفت تقسیم کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی ایثار, ان کی سخاوت کی, ان کو بہت سا فائدہ مل سکتا تھا. بہت سے تاجر ان کو بے تحاشا ان کی منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے تھے, لیکن وہ تمام غلہ انہوں نے مسلمانوں میں, حاجت مندوں میں, غریبوں میں مفت تقسیم کر دیا. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا آج کا آخری سوال یعنی سوال نمبر 5 کوسچن نمبر 5 کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے فتوحات اور تعمیرات پر ایک نوٹ لکھیں. تو آپ چاہیں تو اس پہ ڈیٹیل نوٹ لکھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس نوٹ کو سمرائز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے, اور آپ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال تھی. اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے روم اور ایران کو شکست فاش دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیبیا, الجزائر, مراکش, طرابلس, قبرص, سکندریہ, آذربائیجان اور آرمینیا کے ممالک کو فتح کیا اور اسلامی ریاست بنایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیوں کی تعداد اس قدر ہو جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کم پڑنے لگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے مشورے سے مسجد میں توسیع فرمائی اور سارا خرچ اپنی جیب سے کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مختلف مساجد و مدارس بنوائے اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے علاقوں کو, کتنے ممالک کو فتح کیا اور اسلامی ریاست بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ان کے دور خلافت میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. چلیے بچوں ہم نے کی آج کی مشق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر سے. آپ اس مشق کو دوبارہ ریوائز کریے گا, چیپٹر کو دوبارہ سے پڑھیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.